نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم نوازی ہیں جو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس حدیث کا یہ کام جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین اس کو تا قیامت تک اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج میں حقوق معاشرت پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام معاشرے کے اندر کس طرح سے رہتے تھے اور لوگوں سے کس طرح سے ملاقات کرتے تھے، کس طرح سے ملتے تھے. اور نبی علیہ السلام ہمارے اس معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے. فرمایا کان یعود المریض ویتبع الجنازہ، کہ آپ مریض کی بیمار پرسی فرماتے تھے اور جنازہ کے ساتھ جاتے تھے. دنیا والوں اتنے بڑے بادشاہوں کے، اتنے بڑے آدمیوں کے مریضوں کے پاس جاتے تھے ان کے عادت کرنے کے لیے. کہیں جنازہ ہوتا تو جنازہ کے ساتھ بھی شریک ہو جاتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی شخص سے مصافحہ فرماتے تھے یا کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا اور نہ اپنا منہ اس کے منہ کی طرف سے پھیرتے تھے، یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا تھا. اور کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے بلکہ سب میں سب کے برابر بیٹھتے تھے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زانوں سے مراد پاؤں ہو، یعنی آپ کسی کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے. اور اسی طرح شمال ترمذی باب تواضع و باب خلق میں دو لمبی حدیثیں بیان کی گئی. ان سے بعض جملے نقل کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. یہ معاشرے کے حق ہے کہ معاشرے کے اندر کون کون سے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے. اللہ کے رسول ہمیں بتا جب بھی کسی مکان میں تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے ذات خاص کے لیے. پھر اپنے خاص حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح پر تقسیم فرماتے تھے کہ اس حصے کے برکات کو اپنے خاص اصحاب کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچاتے، یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو استفادہ کے لیے اجازت تھی. پھر وہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے
اور اس مذکور حصے امت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو حاضری کی اجازت دینے میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، اور اس وقت ان پر بقدر ان کی دینی فضیلت کے تقسیم کرتے تھے، کیونکہ کسی کو ایک ضرورت ہوتی، کسی کو دو ضرورتیں ہوتی، کسی کو کئی ضرورتیں، آپ اسی نسبت سے ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جن میں ان کی اور امت مسلمہ کی مصلحت ہو، جیسے مسئلہ پوچھنا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا، اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے۔ ہاں بھائی، کچھ تو کھا پی کر چلے جاتے تھے اور کچھ ہادی دین بن کر نکلتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے معاشرے کے حالات۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرا واقعہ کہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کشادہ روح تھے، نرم خو تھے، نرم مزاج تھے، آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے، اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے، اس کی بات کو سنتے، اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بے تمیزی کرنے پر تحمل برداشت کرتے تھے، اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، یعنی کہ وہ بات کرتا ہو بیچ میں کہہ دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں، یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا تب اس کو کاٹ دیتے، خواہ منع فرما کر یا اٹھ کر چلے جانے سے۔ یہ رنگ تھا مجلس عام کا، یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا، اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ مخالفین کے ساتھ یہ تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بد دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوسنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں بد دعا دینے والا نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے رب العالمین ہمیں ایسے شفیق نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، ایسے رحیم نبی کی رب کائنات کل قیامت کے دن پڑوسی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔